محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں پہ رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور مدثر پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے نظارے، اٹھے سرزمین، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد، دو آنکھیں نبی کی، دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں پہ رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئے، سر لامکاں سے طلب ہوئے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئے، سر لامکاں سے طلب ہوئے، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے، لامکاں سے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تھا سفر زمین سے عرش کا،
سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا، تھا سفر زمین سے عرش کا، سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا، لگا روح جیسے نکل گئی، لگا روح جیسے نکل گئی، تیری واپسی سے ہے زندگی، لگا روح جیسے نکل گئی، لگا روح جیسے نکل گئی، تیری واپسی سے ہے زندگی، سر لامکاں سے لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی، وہ صدائے مرحبا مرحبا یہ پکارتے تھے ملائکہ، وہ صدائے مرحبا مرحبا یہ پکارتے تھے ملائکہ، تیری دید مظہر کبریا، تیری دید مظہر کبریا، تیرا جلوہ جلوہ حق نما، تیری دید مظہر کبریا، تیری دید مظہر کبریا، تیرا جلوہ جلوہ حق نما، سر لامکاں سے لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال ہی، تیری رفعتیں ہے مقام ہے بلندیاں لامکان میں، تیری رفعتیں ہے مکان میں، ہے بلندیاں لامکان میں، تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں، تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں، تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں، تیرے تذکرے ہیں قرآن میں، تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں، تیرے تذکرے ہیں قرآن میں، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے 27ویں رجب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائے۔ کروڑاں کروڑ درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جو رات کے تھوڑے حصے میں کئی ہزار عالم کی سیر کر کے اپنے رب کا جلوہ دیکھ کر واپس ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ عوامی نیوز HD کی جانب سے آج شب معراج کے حوالے سے ہم اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کی خدمت میں شب معراج کے حوالے سے چند باتیں
سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ شب اسرا کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو کہ مکی زندگی میں پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات ہیں۔ شب معراج کا اور معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی نرالا اور منفرد معجزہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہم آج معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو نصیب ہوا۔ اصل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہی، اور عام لفظوں میں سے سمجھنا چاہیں تو معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ بھی سفر معراج ہے، اور دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اپنے محبوب کو دکھایا، سیر کرائی۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی معراج کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ بھی، بے شک وہ ذات پاک ہے، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائے اپنے بندے خاص کو، لیلم، رات کے تھوڑے حصے میں، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر تھوڑے رات کے تھوڑے حصے میں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی کے ارد گرد رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو، انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ بہت سننے والا جاننے والا۔ یہ آیت کریمہ کا مختصر مفہوم ہے۔ دیکھیے معراج النبی صلی اللہ، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل جسے قبول نہ کرے۔ معجزہ انسانی عقل میں نہیں آتا، لیکن معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے جو عقل کو دنگ کرنے والا ہے، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں چلے جانا یہ بھی کمال ہے، اور پھر وہاں سے آگے جانا کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ اب دیکھیں نا، 7 آسمان بیچ میں ہیں، ان 7 آسمانوں کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیر کرتے گئے، پھر یہاں تک سدرہ پہنچے جہاں جبریل امین کی جو یوں سمجھے کہ رہائش گاہ ہے، جو اس کا مسکن ہے، اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے حصے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سیر کر دی۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ مختصر احوال کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 27ویں رجب کو ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، یعنی وہاں محو آرام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بلایا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بھیجا کہ میرے محبوب کو لے آؤ۔ جبریل ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر حاضر ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل سمیت جلیل القدر ملائکہ، یہ سارے تشریف حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سارے حاضر خدمت تھے۔ جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضور بیدار ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر شب اسرا کے دولہا بنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے ایسے نہیں، بیدار ہوئے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل فرما رہے تھے، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا،
کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، براق جنت سے لایا گیا سواری کا جانور تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر شب اسرا کے دولہا بن کر سوار ہوئے، اور یہ سارے فرشتے میرے آقا کے باراتی تھے، حضور دولہا تھے۔ براق برق سے نکلا ہے، یعنی بجلی کی سی تیزی سے چلنے والا سواری کا ایک برق رفتار یہ جو جانور تھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نکیل تھامے تھے، حضور اس پہ سوار ہو کر جب یہ براق کی سواری چلی، دیکھیں نا وہاں پر مسجد اقصیٰ تک پہنچنے تک بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھی معجزہ دیکھے اللہ کے نبی۔ مسلم شریف میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر موسیٰ کے اوپر سے گزرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میں نے قبر موسیٰ کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس سے یہاں سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا دنیا سے پردہ فرمانا اور اپنے مزارات میں جانا یہ عام بندوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اپنی قبروں میں بھی اسی طرح مقید حیات ہوتے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جبریل یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کی سواری پر حضور سوار تھے، اور براق کی اتنی اسپیڈ تھی، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی براق کی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھ، اتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے۔ اور موسیٰ ہے اپنی قبر میں، ظاہر مٹی کے اندر ہے۔ اب براق کی اتنی تیز رفتار سے قبر موسیٰ کے اوپر سے گزرنا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کا موسیٰ کو ملاحظہ فرمانا، یہ بھی حضور کا ایک معجزہ ہے، ورنہ کسے پتا من و مٹی تلے کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر تیزی سے گزرتے ہوئے حضور نے موسیٰ کو دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا کہ یہاں قبر میں موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی دیکھ لیا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کو جو آنکھیں عطا فرمائی، جو قوت بصارت عطا فرمائی، وہ یہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں ملاحظہ فرمانا میرے آقا سے کس طرح چھپ سکتا تھا جب خدا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے جلوے دکھا دیے۔ اچھا، اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں جب دیکھتی ہیں تو ان سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو اے عاشقان رسول، شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمانا، یہ بھی میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، معجزے میں معجزہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معجزہ ہے کہ وہ سینکڑوں برس پردہ فرما جانے کے باوجود اپنی قبر میں اسی طرح جس طرح اپنی عبادت زندگی میں کیا کرتے تھے اسی طرح کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مقام آیا جس کا نام تھا بیت اللحم۔ وہ مقام تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جہاں پہ ولادت گاہ عیسیٰ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ کتابوں میں یہاں تک بھی آیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں 2 رکعت نفل بھی ادا کیے، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت۔ اب دیکھیں جائے ولادت گاہ عیسیٰ، وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف فرما ہونا اور نوافل ادا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ عزت والی ہوتی ہے، وہ جگہ تکریم والی ہوتی ہے۔ اب ولادت گاہ عیسیٰ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل ادا فرما۔ اب جب عیسیٰ کی ولادت گاہ، وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، وہ اتنی عزت و تکریم والی ہے کہ وہاں محبوب خدا نبی آخر الزماں شب اسرا کے دولہا نماز پڑھ رہے ہیں، نفل ادا کر، تو جہاں حضور پیدا ہوئے، جو مولود النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے، اس کا کتنا عظیم الشان مرتبہ ہوگا۔
وہ کتنے شان و عظمت کی لائق ہوگی، تو وہاں نفل پڑھنا نقطے کی بات ہے۔ میرے آقا کی ولادت گاہ پر جا کر عاشقان رسول نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو یوں سمجھیے کہ سنت بھی ہے، اللہ کے نبی جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں نوافل پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا وہ عزت اور تکریم کی جگہ ہے، مرتبے والی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں، کہ وہاں پر دعا مانگنا، نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، یہ ذریعہ نجات تو ہے، ذریعہ بخشش تو ہے، یہ خود بندے کے لیے عظیم مراتب حاصل کرنے کی بھی جگہ ہے۔ بیت اللہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی نفل پڑھے، پھر میرے آقا علیہ السلام یہ آگے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں جب حضور تشریف فرما ہوئے تو وہاں دیکھا انبیاء کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام قطار در قطار صفیں بنائے کھڑے ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ دیکھیں نا، تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میرے آقا میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا کا جلوہ دیکھنے جا رہے تھے نا، اور یہاں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر رہے تھے، فیضیاب ہو رہے تھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو دیکھیں سارے انبیاء کو حضور کی زیارت ہو جانا، یہ انبیاء کی معراج ہوئی۔ دوسرا امام الانبیاء جو ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ امام الانبیاء کے سارے انبیاء کے امام یہاں قطار در قطار جو کھڑے ہیں۔ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی تھی سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ سارے نبی مقتدی بنے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء بنے۔ اچھا، پھر دوسری ایک اور میں آپ کو بات عرض کروں، یہاں ہم نے پہلے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، یہاں بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں۔ ابھی اسی معراج کے واقعے میں آگے جا کر آتا ہے کہ چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی فرمائیں گے، بات چیت بھی فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں نا، میرے آقا کا پل بھر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں آ جانا، تو چلو یوں سمجھ لیجئے کہ براق کی سواری تیز رفتار تھی، حضور پہنچ گئے۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کچھ دیر پہلے قبر میں اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابھی کچھ ہی لمحے گزرے کہ یہاں مسجد حرام میں بھی جلوہ فرما ہے، اور پھر چند لمحات بعد چھٹے آسمان پر بھی محبوب خدا کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ تین جگہ موسیٰ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ بات محبت والوں کو سمجھ میں آتی ہے، عشق والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے یہ معجزات ہوتے ہیں جو ایک مقام پر ہوتے ہوئے بھی کئی مقامات پر اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور تو براق پہ تشریف فرما تھے، جلدی پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون سا سواری کا جانور تھا جو اپنے قبر سے نکل کے جلدی سے آ گئے، اور پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر بھی چلے گئے۔ تو عام فہم میں یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں، عشق و محبت والے جانتے ہیں انبیاء کرام کے یہ معجزات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، جس کی بل بوتے پر، طاقت اور قوت کے بل بوتے پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، جو ایک مقام پر ہوتے ہوئے کئی مقام پر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ الکہ قصہ مختصر، جب مسجد حرام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اب یہ سواری چلی ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، دیکھو 500 سال کی مسافت ہے، ایک آسمان پھر دوسرا آسمان، 500 سال کی مسافت ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیلا من المسجد، دیکھیں نا، یہ قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہاں پر اس کے علاوہ سورہ نجم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا، یعنی سورہ نجم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے،
اللہ کی رحمت سے دل بر جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ جو یہ ثم دنا فتح اللہ، یعنی جو دنا کی منزل تھی، اب یہ وہ منزل ہے جسے اللہ جانے، اس کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ یہاں پر دیکھیں نا، اب یہ جو سواری اب آگے کی طرف جا رہی تھی، پہلے آسمان پہ، دوسرے، اب کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی مسافت تو 500 سال کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو کیا ہے؟ کچھ بزرگوں نے لکھا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا معجزہ ہے کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی جان ہے۔ کہا رات کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے جانا، واپس تشریف لے آنا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی جان ہے، اور جب جان نکل جاتی ہے، جب جسم میں سے جان نکل جاتی ہے، پھر وہ بے حس و حرکت وہیں کا وہیں، ٹھہرا کا ٹھہرا رہ جاتا ہے، اور جب پھر سے اس میں جان لوٹا دی جائے، پھر سے نظام چلنے لگتا ہے۔ یوں بھی عشق والوں نے، محبت والوں، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اس جہان کی جان ہے۔ جب حضور اس جہان میں تھے تو نظام چل رہا تھا، جب یہاں سے تشریف لے گئے معراج کی طرف تو جان نکل گئی، تو نظام ٹھہر گیا۔ اب پھر کتنے عرصے میں یوں سمجھ لیے کہ دونوں طرف میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اگر یوں کہو کہ تھوڑے سے حصے میں کروڑوں عالم دیکھے تو پھر بھی حضور کا معجزہ ہے، یا ہزارہ سال لگے دنیا کا نظام رک گیا، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ حضور پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر دوسرے آسمان پہ شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اس طرح تیسرے پہ، چوتھے میں، پانچویں میں، ہر آسمان پر کہیں حضرت ابراہیم نے، کہیں اسماعیل نے، کہیں یوسف نے، کہیں یعقوب نے، کہیں یونس نے، کہیں موسیٰ نے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، اور میرے آقا کو مرحبا کہا۔ حضور کی آمد پر مرحبا کہتے گئے۔ پھر جب سدرت آیا، سدرہ کا مکان، بولا آقا سے غلام آگے اب بڑھ سکتے نہیں، اب تو یہیں رک جائیں گے ہم۔ ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچے جبریل امین جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اب وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہ جو مقام آیا ہے سدرہ کا، کہا کہ یہاں سدرہ درخت کو بھی بول، سدرۃ المنتہا درخت کو بھی سدرہ بول۔ تو وہاں پر کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر اب آپ جانے اور آپ کی منزل جانے، ہم تو یہیں رکیں گے، یہ سدرہ یہی میرے لیے میری انتہا کا مقام یہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم یہیں رک جاتے ہیں، اب اس سے آگے آپ نے جانا ہے، یہ ہاں یہیں تک میری رسائی تھی۔ اب دیکھیں نا، معراج کا ساتھی ہے جبریل جو حضور کو لے کر آیا اللہ کا پیغام دے کر، اب کہا کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے ہم اگر ایک قدم بھی بڑھیں گے تو یہ سارے جو اتنے سارے بال اوپر ہیں سب جل جائیں گے۔ جبریل یہیں رہ گئے۔ دیکھیں نا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کتابوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے فرمایا ہے، جبریل یاد کر جب میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے میرے جد اعلیٰ سے کہا تھا اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرا خلیل جو کہے اس کی بات ماننا۔ اور پھر جب میرے جد اعلیٰ نے کہا تھا کہ میرا رب خوب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، کہا کہ تو نے ایک بات کہی تھی جبریل۔ دیکھیے نا، میرے آقا کا معجزہ دیکھیے، حضور کا علم دیکھیے، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان۔ یہ ہزارہ سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جو نمرود نے آگ جلائی تھی اس میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، گفتگو ہو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جبریل کے مابین، اور یہاں شب اسرا کے دولہ میرے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کہا جبریل تو نے کہا تھا کہ ابراہیم میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نبی بھی نہیں جاتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا کوئی پیغام ہو تو میں دے دوں گا۔ تب میرے جد اعلیٰ نے یوں کہا تھا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کا خلیل کس حال میں۔ حضور نے فرمایا جبریل
آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، اور آج اگر تیرا کوئی پیغام ہے تو بتا دے، میرا رب عز و جل کی بارگاہ میں تمہارا پیغام دے دوں۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں امت کی طرف یوں سمجھیے کہ نظر کرم فرمائی اور عرض کیا، علی جا میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آرزو یہ تمنا عرض کر دیجیے گا۔ جبریل بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ جب میدان محشر میں پل صراط سے آپ کے گناہ گار امتی جب گزر رہے ہوں گے، میری یہ تمنا ہے کہ یا رسول اللہ اس وقت میں پل صراط پر اپنے بازو بچھا دوں، اپنے پر بچھا دوں، اور آپ کے امتی اس پر سے گزر جائیں۔ اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور کہا، اے جبریل ضرور تمہارا یہ پیغام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دوں گا۔ پھر سدرہ سے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے؟ پھر عرش معلیٰ ہے، پھر لا مکان ہے، وہاں گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ ترمذی شریف میں روایت ملتی ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت، حدیث کا مفہوم ہے، جامعہ ترمذی میں روایت ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت یعنی اپنا قدرت والا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے جان لیا ما کان و ما یکون کا علم، کہ از ابتدا سے از انتہا تک جو ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کی برکت سے میں نے اسے جان لیا۔ حدیث کا یہ مفہوم ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام، دیکھیں نا اب یہ محبوب اور رب کا معاملہ ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ کیا دیکھا؟ جو اللہ نے چاہا اپنے محبوب علیہ السلام کو دکھایا، جتنا چاہا دکھایا۔ اس کے بہت سارے میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، حضور نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، اپنے غلاموں کے مقام کو ملاحظہ کیا۔ حضور نے ابو بکر صدیق کا مقام دیکھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھا، اور وہاں قدموں کی آہٹ سنی۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں صدیق چل رہے ہیں، وہاں قدموں کی آہٹ جنت میں۔ یہ میرے آقا علیہ بے شمار موضوعات ہیں۔ اسی ایک معراج کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ شب معراج میں اپنے دیدار سے نوازا، اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے تحفے دیے۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور و معروف ہے، 50 نمازیں کے تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ پھر واپسی جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہ مشہور آپ سنتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، علی جا 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، کچھ کم کرائیے۔ پھر وہ کم ہوتی ہوتی یہاں تک کہ 45 کم ہو گئی تو 5 رہ گئی تھی۔ پھر 5 ہی نمازیں اب فرض ہیں ہم پر۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، لیکن یہ نماز کیا ہے؟ اے عاشقان رسول، آج ہم اس عوامی نیوز HD کی توسل سے میں اپنے سامعین اور اپنے حاضرین و ناظرین کو یہ پیغام دوں کہ دیکھیے، نماز مومن کی معراج ہے۔ شب معراج کا موضوع میرے آقا علیہ السلام کی معراج ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے کہ معراج میں یہ تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ تھا۔ اب یہ نماز اگرچہ 50 تھی، لیکن 45 معاف ہوئی ہیں، 5 بچی ہیں۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان نماز، جب معراج کے واقعہ سنتے ہیں، معراج کے موضوع سنتے ہیں، تو مومن کی معراج نماز ہے۔ رمضان المبارک کے روزے، ان قریب ماہ رمضان آنے والا ہے، تو آج ہم شب معراج کے حوالے سے آئیے عہد کیجیے، آئیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے۔ لیکن نماز مومن کی معراج بھی ہے، اور نماز میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو حضور کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرنی ہے، اور اپنی معراج کو بھی پانا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا یہ عظیم الشان موضوع تھا کہ حضور سارے عالم کی سیر کر کے واپس تشریف لے آئے۔
تھوڑے سے عرصے میں جب واپس تشریف لائے، کتابوں میں آتا ہے کہ جس دروازے سے گزرے تھے اس دروازے کی جو کنڈی تھی وہ اسی طرح ہل رہی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا تھا وہ پانی چلا وہ بہہ رہا تھا. ابھی تک رات کا نظام وہی کا وہی ٹھہرا ہوا تھا. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. ارے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عرش جانا بھی کمال تھا حضور کا، وہاں سے آنا بھی تو کمال ہے کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. ہم گناہ گاروں کی درمیان واپس تشریف لائے، ورنہ خدا کے نور کے جلوے جو تھے وہ کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے، جنہیں محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم گناہ گاروں کے درمیان حضور واپس تشریف لے آئے، یہ بھی تو کمال ہے. سارا نظام رک گیا تھا. اے عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو واپس تشریف لے آئے. مختلف اس کے بعد بھی مختلف واقعات ہیں. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی. جب صدیق ابو بکر صدیق اکبر بنے، اسی واقعہ معراج کیا تو یہ بھی تسلسل تھا. اور بہت سارے کفار و مشرکین جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت اور رسالت پہ شک تھا، معراج کے عظیم و شان واقعے کے بعد ان میں سے بھی کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو شب معراج، یہ جو 27ویں رجب کا یہ واقعہ ہے ہمارے درمیان، اے عاشقان رسول، اس کے اندر عبرت کے بھی پہلو ہیں. ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا. اس میں بھی کچھ واقعات ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پردہ عورتوں کو دیکھا، آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. کچھ غیبت کرنے والے نوجوانوں کو ملاحظہ فرمایا، گوشت کھا رہے تھے. اس طرح کے یہ معراج میں یہ بھی واقعات ملتے ہیں میرے عاشقان. ہم اسے کچھ نصیحت کے لیے بھی لیا کریں. میرے آقا کا اگرچہ بے عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے بھی اپنے لیے کچھ نصیحت کے مدنی پھول لینے چاہیے. عاشقان رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. معراج سے اس کا بھی تعلق ہے. بے پردہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار لوگوں پر ظاہر نہ کریں. سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا دور ہے، معاشرہ تباہی کی عمیق گڑھے کی جانب گرتا چلا جا رہا ہے. ہم اس پروگرام کے توسل سے، آج شب معراج کے توسل سے اپنے سننے والوں تک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اس وقت بہت سارے آفات و بلیات، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں بعض اوقات بندے کچھ ممالک دور و نزدیک سے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام اب کر لینے چاہیے. ابھی حالیہ ترکی و شام میں زلزلے آئے، جس طرح کچھ یہاں وطن عزیز پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے. یہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلہ ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہمارے اندر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے. اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے کا دل کرتا نہیں ہے. اب مسجد کی طرف قدم اٹھتے نہیں ہیں. حی علی الصلاح کی صدا پر ہمارے قدم مسجد کی طرف جانے چاہیے، جاتے نہیں ہیں. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. یہ عاشقان رسول آخر کب تک غفلت کا شکار رہیں گے؟ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے. اجل ہی نے کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ایسا نہ کہ سوئے ہوں تو سوتے ہی رہ جائیں. ہاں ابھی دیکھو نا ترکی میں زلزلہ آیا، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ سوتے ہی رہ گئے. دھڑام سے ملبہ گرا اور ملبے کے تلے دب گئے. ابھی تک لاشیں بھی نہیں ملی. تو بھائی موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنا ہے، نیک کام کرنے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیے.
انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ معراج کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا مانگنا چاہیے نا. بہت سارے دیوانے مانگتے ہیں شب معراج، شاد اولا بنا آج کی رات ہے نا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں نا ہم گناہ گار امت ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں نا. میرے آقا عظیم الشان موضع پہ جا کر بھی کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ دیکھا، جب محو کلام ہوئے، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس گناہ گار امت کو نہ بھولے تھے. شاہ نے عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے. یعنی اس امت کو یاد رکھا کہ اے باری تعالیٰ میدان محشر میں میری گناہ گار امت کو بخش دے. دیکھیں نا، وہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. معراج کے واقعے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش چاہی، مغفرت کی دعا مانگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج جو موضوع عطا. دیکھیں نا، عاشق نے، لکھنے والے نے لکھا ہے جب حضور نے مغفرت کی دعا مانگی تو پتہ خدا نے کیا فرمایا. کسی شاعر نے اس کا یوں نقشہ کھینچا، حق نے فرمایا اے میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، اتنا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. لطف جب ہوگا دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کے ہے. شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، خدا نے عرضی قبول فرمائی. انشاءاللہ میدان محشر میں معراج کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے گا. لیکن یارو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کو اتنا یاد کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو چاہیے نا کچھ، ہمیں بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے. کیوں حضور کی سنتیں نہیں اپناتے ہیں؟ کیوں حضور کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں؟ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا قفل مدینہ. ہم ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر نہ دیکھنے کا بھی دیکھتے ہیں، شرم و حیا سے آنکھیں جھکتی نہیں ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے نہ جانے کیا سے کیا سنتے رہتے ہیں. آج اے نوجوانوں، اے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنیں، اگر وہ بھی میری آواز سن رہی ہیں، آپ بھی آ جائیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ آپ کو شرم و حیا، تقویٰ، پرہیزگاری، عشق رسول کے جام انشاءاللہ بھر بھر کے پینے کا بھی. آنے والے دنوں میں الحمدللہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ آئے گا جو میرے آقا کا مہینہ ہے. اس میں عاشقان رسول روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ روزے رکھیے. پھر ماہ مبارک آنے والا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی مراکز میں 1 ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم 1 ماہ پورا ماہ رمضان اعتکاف کریں گے، اس میں خوب علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ. روزے رکھیں گے، تراویح. دیکھیں یہ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے ایسے عبادت کے مہینے. یا رجب کا مہینہ آتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ دعا فرمایا اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا کرتے یا اللہ برکت رمضان میں، رجب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، ہمیں رمضان سے ملا دے. تو ہم دعا کرتے ہیں آج شب معراج کے موقع پہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دے. اور پھر جب ماہ رمضان ہمارے درمیان تشریف لائے تو ہم ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں کس طرح لگیں گے، ابھی سے اس کی تیاری کیجیے. گناہوں بھرا ماحول چھڑ کر نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا. بندہ اللہ کی رحمت کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم بڑھ کے اس کے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جو بھی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، بیماریاں انشاءاللہ دور ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے ہمیں. انشاءاللہ کوئی بعید نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو، اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. توبہ استغفار کیجیے. رجب المرجب کی اب چند گھڑیاں باقی ہیں، چند ساعتیں باقی ہیں، انہی میں کچھ نہ کچھ نیکیاں کر لیں. پھر شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ تشریف لائے، اس میں نیکیاں در نیکیاں کرتے جائیں، کچھ نہ کچھ نفل روزوں کا اہتمام کریں. دیکھیں نا، ایک رات ایسی بھی آئے گی شعبان میں جس میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اس شب برات کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بھی اپنے اعمال نامے کو از سر نو اپڈیٹ کرنا چاہیے. اس میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ درج کرا دیں نا. دیکھیں نا، آپ کو وہ نامہ اعمال پیش ہوں گے سارے سال کے. اب جب کچھ دن باقی ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ زیادہ نیکیاں کر کے اس کے اندر نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرانے کے کام کریں ہم انشاءاللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب معراج کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری یا رب تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم معجزے کے صدقے ہمارے عالم اسلام پر رحم فرما، ہمارے وہ عاشقان رسول جو زلزلے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما، جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں مولا ان کی پریشانیاں مشکلاتیں دور فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما مولا، مہنگائی کے اس طوفان میں غریب مفلس لوگوں کی یا رب العالمین تو مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا آپ لوگوں کا سننا قبول فرمائے، وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیوں کر کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور
اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो